الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الجزاء الإحسان إلا الإحسان صلوات على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی، آپ تمام مومنین شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرچہ دے رہے ہیں اور پرچہ دیتے ہوئے ابھی آپ جلوس کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ لہٰذا بہت میں کچھ نہیں کہنا، بس دو چار باتیں آپ کے سامنے جو ضروری سمجھتا ہوں۔ ارشاد خداوند عالم ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان کی آیت کریمہ ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں احسان ملے گا۔ آپ بھی اعزازاری کر رہے ہیں کہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پہلے جناب سیدہ نے آپ کو دعاؤں سے نوازا ہے، ان کا احسان ہوا ہے، اس کا بدلہ چکانے کے لیے طواف کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس ذہن میں رہے کہ جیسا احسان ہوگا ویسا ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا بھی ایک بدل ہے، بغیر بدل کے کچھ نہیں ہوتا، اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، تمام ذاکرین، خطباء، علماء، سب سے ہم جو سنتے آ رہے ہیں روایات کہ جب کہیں مجلس غم امام حسین برپا ہوتی ہے تو ایک بیوی اس مجلس میں بزم غم میں آتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک 3 برس کی بچی آتی ہے۔ ابھی مسائل میں آپ نے کاٹھے میں بھی مولانا کے پاس آپ کو سنا تھا، وہی جملہ میں بھی دوہرا رہا ہوں، بس تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ جب وہ بیوی آتی ہے تو یہ 3 سال کی بچی ہے، ان بزرگ بیوی سے سوال کرتی ہے کہ دادی یہ لوگ کون ہیں جو رو رہے ہیں اور یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ 2 سوال ذہن میں رکھیے، یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بزرگ بیوی جناب سیدہ اس بچی سے کہتی ہے کہ بیٹی سکینہ، یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہیں، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا پہ گھریا کر رہے ہیں۔ تو فوراً وہ بچی سوال کرتی ہے کہ دادی اگر کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بھیا علی اکبر شہید نہ ہوتا۔ میرے عزیزوں، آپ نے سن لیا اور میں نے سنا دیا، یہ ایک پہلو ہے روایت کا۔ اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ بچی اس جلوس کے اندر ماتم کرتے ہوئے بچوں کو، نوجوانوں کو مسکراتا ہوا دیکھتی ہوگی، ہنستا ہوا دیکھتی ہوگی، تو وہ یہ نہ کہتی ہوگی کہ دادی رونے والے تو وہ ہیں جو میرے بابا کے دوستدار ہیں، عزادار ہیں، یہ ہنسنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ان جلوس میں مسکرا رہے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ وہ بچی یہ بھی تو سوال کرتی ہوگی نا۔ میں اکثر الزام ہے کہ ہم تھوڑی کڑوی کہتے ہیں لوگ، اسی لیے ہم سے القصات ہیں، ہم بتائیں ہماری کسی کو دشمنی نہیں ہے، سب میں دوستی ہے۔ ہم سے جو القصات ہیں لوگ، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ اگر دانا نکلا ہے اسے کھلسی مت بدلے دو۔ آج دانا ایک کھلسی ایک اور پھر گھوڑا بنے گی، اس کے بعد وہ ناسور بن جائے گی، اس کا ابھی علاج کر لو تو آپریشن کی نوبت نہیں آئے۔ تو وہ بچی جو دادی سے کہہ رہی تھی کہ دادی یہ رونے والے کون لے، تو دادی نے جواب دیا کہ سکینہ یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہے، تیرے بابا کے عزادار ہے، تیرے بابا کے سوگوار ہیں۔ تو بچی کہتی ہے کہ دادی اگر یہ لوگ کربلا میں ہوتے تو میرا بھائی علی اصغر 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید نہ ہوتا۔ تو اس سوال کے بعد کیا وہ بچی یہ سوال نہ کرتی ہوگی دادی یہ جلوس میں جو ہنسنے والے لوگ ہیں، یہ مسکرانے والے جو سیاہ لباس پہنے ہوئے مسکرا رہے ہیں، یہ سیاہ لباس پہنے ہوئے جو ہنس رہے ہیں، سیاہ لباس پہنے ہوئے جو تمباکو کھاتے ہوئے جلوس میں چل رہے، دادی پھر یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھنے میں تو سب ایک ہی شکل و صورت کے نظر آ رہے ہیں نا۔ کبھی سوچئے کہ ہم اس بچی کو، اس بیوی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں؟ غریبانوں میں چھانٹنے کی ضرورت میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں چاہے نہیں کیوں نہ ہو۔
غور کیجیے گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کا جنازہ چارہ اسے مسکراتے ہوئے چلے گیا. ایک طرف یہ دعویٰ ہے کہ سب ہم حسینی ہیں، اگر حسینی ہوگا تو حسین کے غم میں نہیں مسکرائے گا. ثبوت یزیدیت کا دے رہے ہیں اور نام حسینی لے رہے ہیں. آپ سوچئے کہ آپ گھروں سے پرسہ دینے آئے ہیں تاکہ اس پرسے کے بدلے میں ہمیں ثواب ملے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گھروں سے پرسے کے نیت سے آئے تھے اور شیطان اپنا غلبہ کر لے اور بجائے ثواب کے ہم عذاب کی طرف بڑھ رہے. تو اس چیز سے بچوں میرے عزیزوں. بس یہی مجھے کہنا تھا میرے عزیزوں. ابھی آپ نے زلجنا کی زیارت کی، جلوس کی شکل میں زلجنا یہاں پہنچا. کبھی سوچا کہ یہ زلجنا یہ ہم نکالتے کیے؟ نکالتے اس لیے کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری قوم وہ ہے کہ اگر کوئی کسی معصوم سے وفا کرے چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو ہم اس کا بھی غم مناتے. زلجنا جانور ہے مگر چونکہ اس نے معصوم اور اولاد معصوم کے ساتھ اس نے وفا کیا اور جو وفا کی اس وفا کا ہم زلجنا سے اعلان کرتے ہیں. یہ زلجنا جو ابھی آیا ہے زلجنا نہیں شبیہ ہے زلجنا. یہ وہ زلجنا نہیں شبیہ ہے زلجنا. تو جب شبیہ زلجنا کو دیکھ کر ہم اتنا گریہ کرتے ہیں، اگر کاش ہم کربلا میں ہوتے اور زخمی اصل زلجنا کو دیکھتے. کیا وفاداری ہے گھوڑوں کی؟ اور فقط زلجنا ہی کی وفاداری نہیں ہے. کربلا میں جتنے بھی گھوڑے امام حسین کے پاس تھے ان سب میں وفاداری ہے. جناب عباس کا گھوڑا ہے، نہر فرات کا عباس پہنچے، پانی ہاتھوں میں لیا، اپنے ہونٹوں کے قریب لائے. یہ قریب کیوں لائے؟ پینا نہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم با اختیار ہیں. ہم اختیار کے بعد پانی نہیں پی رہے. آنکھوں کے قریب پانی پہنچا. عجب نہیں کہ اس پانی میں شکل سکینہ نظر آ رہی ہے. کیا منہ میں کی کیا غازی نے اس پانی کو دریا کے منہ پہ مارا کہ تیرے لیے اولاد رسول پیاسی ہے. اس کے بعد اپنے رہوار کے منہ کے قریب لائے. یہ ہے ان رہواروں کی وفاداری. منہ کے قریب لائے، گھوڑے نے منہ پھرا لیا. عجب نہیں کہ زبان بے زبانی میں جناب عباس سے کہا ہوگا آگے آقا اگر بغیر سکینہ کے پانی تم نہیں پی سکتے تو زلجنا بھی پیاسا ہے، میں بغیر زلجنا کے پانی نہیں پی سکتا. یہ ہے رہوار کی وفاداری. اور یہ شبیہ زلجنا امام حسین کا رہوار. تاریخ اس کی بہت بڑی تاریخ میں نہیں جانا. فرض اتنا عرض کرنا ہے کہ اتنا وفادار رہوار کہ جب امام حسین کے رہوار نے دیکھا کہ میرا سوار گھوڑے سے نیچے گر گیا، حتمی کوشش کی زلجنا نے کہ کسی طرح سے وہ حسین کو بچا لوں. اور میرے لیے یہاں تک روایت ہے کہ جب کوئی تیر آ رہا تھا حسین کی طرف سے خود بڑھ کر کے اپنے اوپر رہ رہا تھا. جتنے زخم حسین پہ اتنے ہی زخم زلجنا پہ. مگر جب رہوار مایوس ہو گیا اور دیکھا کہ میرا سوار نہیں جا سکتا، میں کس طرح سے لے کر کے اپنے سوار کو جاؤں، تو روایت اور تاریخوں میں لکھا ہے کہ زلجنا نے اپنے زخمی ہونٹوں سے اپنی کٹی ہوئی لگام کو پکڑا اور حسین کے زخمی ہتھیلیوں پہ رکھا اور اشارہ کر رہا ہے اے میرے آقا، اے میری پشت پہ سوار ہو جا، میں ابھی بھی تجھے چھڑاؤں گا. لیکن اس نے دیکھا کہ میرے آقا میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میرا آقا مجھ پہ سوار ہو جائے. زلجنا دیکھ گیا، پھر اشارہ کیا آقا سوار ہو جاؤ. زلجنا نے دیکھا کہ آقا میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میری پشت تک آ جائے. ہمارا سلام ہو زلجنا اور حسین کے منظوم پر. کہ زلجنا نے جب دیکھا کہ کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ میرا آقا سوار ہو، پھر زلجنا نے تصور کیا کہ صبح سے جتنے بھی شہید، جتنے شہداء شہید ہوئے ہیں، میرا آقا سب کی میتوں کو خیمے تک لے جاتا ہے. مگر عباس کا جنازہ تو نہ جا کے سکا. عباس کی خبر شہادت میرا آقا لے کر کے گیا، لیکن میرا آقا امرے کے گرد کربلا پہ پڑا ہوا ہے، لہذا ان کی خبر شہادت خیمے تک کون پہنچائے؟ یہی وہ زلجنا وفادار ہوا حسین کا کہ اس نے سوچا کہ کوئی شہادت کی خبر بیویوں کو پہنچانے والا نہیں ہے، لہذا اس کام کو جو حسین کا کام تھا وہ زلجنا نے سنبھالا. روایت کہتی ہے اپنے سر کو، اپنی عیال کو حسین کے خون پہ رنگین کیا
भागिया गया था, अरे पानी भी मिल गया था कि नहीं मिला। बागी हो सकीना के इन दिनों पर खयाम हुसैनी में सोहराम बरपा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।